بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کے ایک کونے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ وہ نیک دل تھا، نماز کا پابند بھی تھا، مگر اس کی زندگی مسلسل مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی بیماری، کبھی گھر کے مسائل۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ، آخر مجھ پر ہی اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ایک رات وہ بے حد پریشان ہو کر مسجد چلا گیا۔ مسجد میں سناٹا تھا، صرف ہلکی سی روشنی اور قرآن کی تلاوت کی مدھم آواز۔ وہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، کیا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا اللہ اس سے ناراض ہے؟ اسی دوران مسجد کے امام صاحب اندر آئے۔ انہوں نے حارث کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ حارث نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، حضرت میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، حرام سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، پھر بھی میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ آزمائشیں ختم کیوں نہیں ہوتیں؟ امام صاحب مسکرائے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ اپنے بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ حارث نے نفی میں سر ہلا دیا۔ امام صاحب بولے، آزمائش ناراضی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ اکثر محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے تاکہ وہ صبر اور شکر کے ذریعے بلند مقام حاصل کرے۔ حارث نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی؟ امام صاحب نے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی سخت آزمائشیں آئیں؟ مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، صحت بھی چھن گئی، مگر انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے شکوہ نہ کیا۔ وہ کہتے رہے، یا اللہ، تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، میں راضی ہوں، اور آخر کار اللہ نے انہیں پہلے سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ حارث خاموشی سے سن رہا تھا۔ امام صاحب نے بات جاری رکھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کر بیچ دیا، جھوٹے الزام میں قید کر دیے گئے۔ اگر وہ چاہتے تو شکوہ کرتے، مگر انہوں نے صبر کیا، آخر کار وہی قیدی مصر کے خزانے کے نگران بنے۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کیا میری آزمائش بھی میرے لیے بہتر ہو سکتی ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، بالکل۔ آزمائش کے تین بڑے مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا، ایمان کی سچائی ظاہر کرنا، دوسرا، گناہوں کا کفارہ بننا، تیسرا، درجات کی بلندی۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی، بیٹا کیا تم نے سونے کو دیکھا ہے؟ جب تک اسے آگ میں نہ ڈالا جائے وہ خالص نہیں بنتا۔ آگ اسے جلاتی ضرور ہے مگر نکھارتی بھی ہے۔ اسی طرح آزمائش مومن کو جلاتی نہیں، سنوارتی ہے۔ یہ الفاظ حارث کے دل میں اترنے لگے۔ امام صاحب نے مزید کہا، کبھی کبھی اللہ ہمیں اس لیے بھی آزماتا ہے تاکہ ہم دنیا کی عارضی چیزوں سے دل ہٹا کر اس کی طرف رجوع کریں۔ اگر زندگی ہمیشہ آسان ہو تو انسان غافل ہو جاتا ہے، مشکل وقت اسے سجدے میں لے آتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے۔ حارث کو یاد آیا کہ مشکل وقت میں ہی اس کی دعائیں زیادہ خشوع کے ساتھ نکلتی تھیں۔ امام صاحب نے کہا، اصل کامیابی یہ نہیں کہ آزمائش نہ آئے، بلکہ یہ ہے کہ آزمائش میں ہمارا رد عمل کیسا ہو۔ کچھ لوگ مشکل میں ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی مشکل میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، جب تمہارا کاروبار نقصان میں گیا تو تم نے کیا کیا؟ حارث بولا، میں بہت پریشان ہوا لیکن حرام راستہ اختیار نہیں کیا۔
یہی تو کامیابی ہے۔ امام صاحب نے خوشی سے کہا، شیطان چاہتا تھا کہ تم مایوس ہو کر غلط راستہ چنو، مگر تم نے صبر کیا، یہی آزمائش کا اصل مقصد تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر حارث کے دل میں روشنی پھیل رہی تھی۔ امام صاحب نے آخر میں کہا، یاد رکھو، ہر آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اندھیری رات جتنی بھی لمبی ہو، فجر ضرور آتی ہے، اور جو بندہ صبر کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آج اسے وہی آسمان مختلف لگ رہا تھا۔ پہلے وہ اسے شکایت کے ساتھ دیکھتا تھا، آج امید کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر لوٹا تو اس کے قدم ہلکے تھے، مسائل وہی تھے، حالات بھی وہی، مگر دل بدل چکا تھا۔ اب وہ ہر مشکل پر یہ سوچتا، یہ میرے رب کی طرف سے ایک پیغام ہے، ایک تربیت ہے، ایک بلندی کا راستہ ہے۔ چند مہینوں بعد اس کا کاروبار سنبھلنے لگا، بیماری بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، مگر سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ حارث کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا۔ اب وہ آسانی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا تھا اور مشکل میں بھی۔ ایک دن اس نے امام صاحب سے کہا، حضرت، اب میں دعا یہ نہیں کرتا کہ آزمائشیں ختم ہو جائیں، بلکہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہر حال میں ثابت قدم رکھے۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، اب تم نے آزمائش کا راز سمجھ لیا ہے، اور واقعی آزمائش زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ ایمان کا امتحان ہے۔ یہ سزا نہیں، تربیت ہے، یہ تکلیف نہیں، تطہیر ہے۔ جو شخص صبر اور شکر کے ساتھ اسے قبول کر لے، اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔